میں امداد سمرو. جب آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تب تک نریندر مودی جو ہیں بھارت کے تیسری بار وزیر اعظم بن چکے ہوں گے, حلف اٹھا چکے ہوں گے, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان نیو یارک میں بڑا ٹاکرا, ہائی وولٹیج میچ شروع ہو چکا ہوگا. میں بھی اسی میچ پر بات نہیں کروں گا. ایک اور میچ پڑا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. پاکستان کی سیاست میں ایک میچ تو عمران خان اور ان کے مخالفین کے درمیان ہے, یا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں, لیکن ایک وہ میچ ہے جو عمران خان کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, عمران خان کی پارٹی کے اندر پڑا ہوا ہے. اور عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کے خاندان کے اندر جو لڑائی ہے, جو کشیدگی ہے, جو تو میں ہے, وہ اب باہر آ رہی ہے. وہ نوک جھوک تھی, اب نوک جھوک کی حد تک وہ بد اعتمادی میں بدل گئی ہے. نوک جھوک جو تھی نا وہ بد اعتمادی میں بدل گئی ہے. اور جو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, وہ شکوہ شکایت تو پارٹی سے کرتی رہی تھی, لیکن اب انہوں نے پارٹی کے اجلاسوں کے اندر خود بیٹھنا شروع کر دیا ہوا ہے اور پارٹی کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو اگر بچانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا. مگر پارٹی اس طرف آ نہیں رہی. ظاہر ہے علیمہ خان غیر سیاسی خاتون ہیں, وہ کہتی رہی ہیں کہ جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ بھائی ان کا گرفتار ہے, بھائی ان کا اندر ہے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کمپرومائزڈ ہے. جو ایم پی اے بنا وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ گیا, جو ایم این اے بنا وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ گیا, جو سینیٹر بنا وہ جا کر سینٹ میں بیٹھ گیا, اور جس کو حکومت بنانی تھی کے پی کے میں حکومت بنا کر بیٹھ گئے. تو عمران خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ادھر بشرا بی بی کی بہن جو ہیں مریم وٹو صاحبہ, وہ الگ سے چیخ پکار کر رہی ہیں کہ بھائی ادھر بھی دیکھو میری بہن کا کیا حشر ہے, وہ تو چل پھر نہیں پا رہی, ان کو بخار ہے, ان کے سوجن ہو گئی ہے ان کے جسم کے اوپر, بول نہیں سکتی, انفیکشن ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا آخری ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹر ہینڈل پر. لیکن یہ جو معاملہ تھا, بد اعتمادی تھی, جو سوال تھے, جو عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہر پریس کانفرنس میں عمران خان سے ملاقات کے بعد آ کر اٹھاتی تھی. پچھلے ہفتے بھی انہوں نے یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ بتایا نا کہ عمران خان کی کال کا انتظار ہم کیوں کریں. وہ پبلک میں تو بات کر رہی تھی, وہ لوگوں کو بھی انہوں نے کہا تھا. جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, جب وہ جیل میں تھے, تو انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کسی کی کال کا انتظار نہ کریں, آپ نے ہی عمران خان کو نکالنا ہے. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے اوپر سوال کھڑے کر رہی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ سارے کے سارے الیکٹ ہو کر عیاشیاں مار رہے ہیں اور عمران خان قید کاٹ رہے ہیں. تو جو نئی چیز سامنے آئی ہے, ایک میٹنگ ہے, ڈسکشن ہے, جو بھی کہہ لیں. میٹنگ کا مطلب, اجلاس کا مطلب ظاہر رسمی غیر رسمی ہوتا ہے, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی اب ساری اپنی ایکٹیویٹیز آن لائن کرتی ہے, تو ایک آن لائن میٹنگ کی کوئی 3-3.5 منٹ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, جس میں بشرا بی علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب دونوں عین سے ہیں نا, دونوں, تو پھر عمران خان بھی عین سے ہی, تو ان کے درمیان نوک جھوک, جس کو کہیں نا نوک جھوک, وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس نوک جھوک پر آنے سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں پوری, کیونکہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, کاپی رائٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو پوری سنواتا ہوں کہ گفتگو کیا ہے. پھر اس گفتگو کا میں آپ کو اس کو ڈی کوڈ کر کے بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے گائے بگائے رکھتے رہے کہ پی ٹی آئی کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. لوگ عمران خان سے ملنے جاتے ہیں, مل کر آتے ہیں, اور باہر آ کر ایک بات ضرور کرتے ہیں, بھڑک ضرور مارتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ مطلب میں نے آپ کو پہلے دن ہی خبر دی تھی جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. میں نے بتایا تھا کہ پہلے دن سے مراد کے وزیر اعلیٰ بننے کے کچھ دنوں کے بعد, کہ مجھے کسی سورس نے بتایا تھا. تو اب وہ بات علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں, اور علی امین گنڈاپور علیمہ خان صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نکموں اور نالائقوں کو تو تم لوگوں نے ٹکٹ دیے تھے. تو پھر ٹکٹ کا معاملہ, یہ پنجاب کے حوالے سے ٹکٹ کا معاملہ, تو لڑائی پی ٹی آئی کے گھر کے اندر, جو عمران خان کے گھر کے اندر اور پی ٹی آئی کے درمیان شدید ہو گئی ہے. عمران خان کی فیملی سمجھتی ہے کہ عمران خان کو کوئی نہیں بچا رہا, عمران خان کے نام پر سب کما رہے ہیں. کوئی باہر بیٹھے ڈالر کما رہا ہے ویلاگز کر کے, اور کوئی اپنا اسمبلیوں میں بیٹھ کر موجے لوٹ رہا ہے. سارے اسمبلی میں بیٹھنے والے پھر وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو بہت کچھ ملتا ہے. اچھا, جو میں اس سے پہلے ایک بڑی مزے کا خیز قسم کی ایک خبر ایک ہوئی ہے. مطلب کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ آپ دیکھیں, میں پی ٹی آئی کا ناقد ہوں,
بلکہ بہت حد تک مطلب ایک اختلاف، کیونکہ میں پی ٹی آئی کو ایک طرح سے سیاسی جماعت اس طرح نہیں سمجھتا، ان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے پولیٹیکل عمل کے ذریعے وہ اپنا سیاست میں حصہ تو لے رہے ہیں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی جو جمہوری نہیں ہے، وہ جمہوری عمل میں، سیاسی عمل میں یقین نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ مکمکا ہو جائے اور پھر گلیاں سنجیاں ہو جائیں، تو پھر کلّا عمران خان جو ہے نا وہ ماضی کی طرح کرتا رہا. لیکن ایک مزے کا خیز خبر میں نے پڑھی، میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، کہ حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر پر اور 45 میرا خیال ہے اور رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر جناب مقدمہ درج ہو گیا، ہرزہ سرائی حکومت کے خلاف. اب یہ مقدمہ جو ہے یہ مطلب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہے نا یا اس دور میں ہوا کرتے تھے جب ملک میں امریت تھی، یا پھر جب بھی کوئی ایسی حکومت آئے جو جمہوریت سے دور دور جس کا واسطہ تعلق نہ ہو، اس طرح کی حکومت. عمران خان کی حکومت میں بھئی عمران شفقت کو اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ انہوں نے ویلاگ کر کے کہا تھا کہ جی پنکی پیرنی جو ہے وہ جادو ٹونا کرتی ہیں، اس لیے ایف آئی این اٹھا لیا، پرچہ ہوا تھا. پرچے اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کسی بھی دور میں ہو بھئی حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی سے کیا مطلب ہے؟ ہرزہ سرائی مطلب یہ جو میں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، گفتگو بندہ کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، کبھی الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ہرزہ سرائی کے اوپر مقدمہ، بات کرنے کے اوپر مقدمہ. بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ جو کیا تھا شہباز گل صاحب نے، اور جس کو ظاہر ابھی تک پی ٹی آئی اس کو اون کرتی چلی آ رہی ہے، بلکہ وہ سعید چودھری صاحب نے اس طرح میری توجہ دلوائی کہ یہ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا جس میں وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی جب وہ اپنا ادھر چل رہا تھا آپریشن بنگال میں، تو اس وقت 2 فوجی افسروں نے ریزائن کر دیا تھا. تو عمران خان بیسیکلی وہ اس کو مماثلت دے کے جونیئر فوجی افسران کو کہہ رہا ہے کہ اپنی ہائی کمان کا آرڈر نہ مانے. اگر ہائی کمان جو ہے وہ کوئی ایسا آرڈر دے تو پھر وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو وہ جو فوج کے اندر فوج کو اکسانا بغاوت کے لیے اپنی کمان کے خلاف، یا لوگوں کو اکسانا بغاوت کے لیے اپنے ملک کے خلاف، آئین کے خلاف، اس پر تو مقدمے ہوتے ہیں. ہوا جناب بلوچستان میں پی ٹی آئی والوں پر، لیکن یہ ہرزہ سرائی کا مقدمہ یہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا. بہرحال اچھا جی، اب یہ جو کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہے وہ وہاں پہ کیونکہ ہو گئی تھی بارش تھوڑی دیر پہلے تک، تو اس وجہ سے وہ جو میچ کا جو مقررہ وقت تھا اس پر میچ شروع نہیں ہو سکا تھا، بلکہ ٹاس ہونی تھی وہ ٹاس بھی نہیں ہو سکی تھی. اور ابھی بھی جو ہے وہ بوندا بادی تو رک گئی ہے، لیکن بہرحال کھیل شروع نہیں ہو سکا. تو دنیا کی نظریں ادھر بھی ہیں، اور وہاں پر نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پر پی ٹی آئی والوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا کل رات. لیکن یہ جو کہانی ہے نا جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. یہ آپ دیکھ لیں، اسکرین شاٹ ہے، اسکرین شاٹ پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ کا ہے جو آن لائن ہو رہی ہے، اور اس میں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا ذکر ہو رہا ہے. اور عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ اپنی بات کرتی ہیں، بات کر کے علی امین گنڈاپور کی طرف کہتی ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کال دیں گے تو ہم نکلیں گے. اور یہ کہہ کر پھر اپنی بات کر کے پھر علی امین گنڈاپور جو مدعا بیان کرتے ہیں یا جو ریزن دیتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نکل رہے، اور جب نکلیں گے تو کس طرح لاشیں گھروں کو آئیں گی، تو وہ لیکن وہ ان کی بات کو وہ کرتی ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور اپنی بات کر کے کہتی اب میں جا رہی ہوں. یہ جو ہے وہ بشریٰ بی بی علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کہہ کر چلی جاتی ہیں. میں یہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جناب یہ گفتگو جو ہے وہ، کیونکہ آپ ساتھ ساتھ پھر میں اس کو روک کے پھر اس پر میں بات بھی کر لیتا ہوں. یہ آپ ذرا سنیے. بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں عمران خان نے علیمہ خان نے کال نہیں دینی اپنے لیے، یہ پہلے کلیئر ہو جائے. جیلوں سے لوگ نکل آئے ہیں، کافی حد تک لوگ جیلوں سے چھٹ گئے ہیں اور دوبارہ پکڑے جا رہے ہیں. اور وہ کون پکڑ ہے؟ محسن نقوی، یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا. اچھا، اب یہ جو ہے نا ان کا جو تھا کہ آرمی چیف سب کچھ کروا رہے ہیں، اس سے کچھ وہ پیچھے ہٹے، براہ راست آرمی چیف کا نام نہیں لے رہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو جیلوں میں لوگ تھے نا وہ جیلوں سے چھٹ کر آ گئے، پھر ان کو پکڑا جا رہا ہے، پھر گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ محسن نقوی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے دوبارہ پکڑنا ہے. یہ جو ناجائز مقدمات بنے نا، ان مقدمات میں عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ابھی مقدمات ان میں جب عمران خان کی کو عدالتیں چھوڑ دیں گی تو یہ پھر ان کو پکڑیں گے. اگر یہ پھر ان کو گرفتار کریں گے، باہر نہیں آنے دیں گے، تو پھر وہ کہتی ہیں ہم بطور فیملی ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر اڈیالہ بیٹھ جائیں گے.
آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کال دیں؟ یہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں جہاں تک اس کو جانتی ہوں عمران خان کو، وہ کال نہیں دے گا اپنے لیے، آپ کو خود ہی نکلنا ہوگا۔ اور میں کہتی جب مجھے عمران خان نہیں روک سکتا جب میں اس کو بچانے کے لیے نکلوں گی، تو آپ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ سن لیں۔ کام ہی پہلے بھی یہ ظلم کر رہا تھا، اب بھی یہ ظلم کر رہا ہے، اور محسن نقوی ایک میجر پلیئر ہے اس پوری کاروائی کا، جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور جو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان یہ بڑا کلیئر ہو جائے، اس نے کبھی بھی کال نہیں دینی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس کو آپ کہیں نا کہ کوئی اس کے لیے نکلے، وہ کبھی بھی یہ بوجھ عمران خان نہیں اٹھائے گا، لیکن ہم اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے، ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے نا، اب میں علی گنڈا پور کو کہنا چاہتی تھی کہ عمران خان، آپ کو بھی پتہ ہے، اگر سب کو نہیں پتا میں بتا دیتی ہوں، اب کبھی بھی عمران خان کال نہیں دیں گے کہ میرے لیے نکلیں۔ یہ فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے، عمران خان کی کال پہ نہیں نکلنا۔ ہم نے اگر عمران خان کو نکالنا ہے، اسے پوچھ کے نہیں اس کو نکالنا، ہمیں سب کو نکلنا ہے خود۔ اسے میں عمران خان کی کال کا نہیں انتظار کرتی، وہ مجھے نہیں روک سکتا، عمران خان نہیں روک سکے گا اگر میں نے اس کے لیے نکلنا ہو۔ آپ یہ پہلے پلیز اس پہ سب کلیئر ہو جائیں، ہم نے خود نکلنا اس کے لیے۔ اور یہ علی، آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کال دے گا، جیل میں بیٹھ کر وہ کال نہیں دے گا۔ آپ پہلے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کب تیار ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں، ہماری جو فیملی ہے، جب ہمیں اس کی زندگی خطرے میں نظر آئی، یا کیسز کی ناجائز جب ختم ہو گئے کیسز، میں اپنا بتا رہی ہوں، ہماری فیملی تو جا کر اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اگر انہوں نے کیسز جب ختم ہو گئے، اس کے بعد نا حق اور ناجائز نیب، یہ محسن نقوی اور یہ شہباز شریف اور یہ مریم نواز، انہوں نے، جن کی حکومت ہے، انہوں نے کوئی اور ناجائز نیب کے تھرو کیسز بنائے اس کو جیل میں رکھنے کے لیے، ہم اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں اٹھیں گے۔ نہ مجھے عمران خان کی کال کی ضرورت ہے، ہم اچھا، اب اس میں بار بار وہ علی امین گنڈا پور کو مخاطب ہیں، کیوں؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور اس وقت پی ٹی آئی کی کو ملنے والے ووٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ایک صوبے کے۔ وہ اسلام آباد آتے ہیں، حکومت کے ساتھ مکمکہ کر کے چلے جاتے، وہاں جا کر بھڑک جھڑک مار لیتے، پھر آ کر اسلام آباد بیٹھ جاتے۔ تو جو علیمہ خان ہے، وہ علی امین گنڈا پور کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ یہ عیاشی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور وہ اندر پڑا ہوئے، اور آپ یہ لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں، آپ جواز دے رہے ہیں کہ جی عمران خان جب کال دیں گے تو تب ہم نکلیں گے۔ یہ اپنی بات کر رہی ہے، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں۔ کامنٹ بھی، لیکن اس پر ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں، میں تو ویسی بھی کرنی شیخ وقاص صاحب، اس میں آپ کا ضرور کامنٹ چاہوں گا، اس والی بات کروں میں پولیٹیکل یاد کروں بھائی، یہ باتیں پولیٹیکل بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات ہوتی ہے، آپ کی ملاقات عمران خان سے کمرے میں موسٹلی ہوتی ہے کہ جس کمرے کے اندر بگنگ لگی ہے، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ بگنگ ہوتی ہے۔ میری کبھی اس سے ملاقات اوپن ایریا میں بھی ہوتی ہے، نہیں چھوڑتے، میں بڑا زور ورزی کر کے ایک موقع ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو وہ ہمیں نکلنا ہوگا نا، تو یہ پھر وہ نکلنا ہے ایک دفعہ کہ پھر ہم نے واپس نہیں آنا، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ہم نے بتانا ہے کہ خدا حافظ، اب ہم آئیں گے تو یا زندہ آئیں گے تو پاکستان کوئی اور پاکستان ہوگا، اور یا پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، شاید ہماری لاش بھی نہ ملے، کیونکہ اس دفعہ جو ہونی ہے چیز ویسے نہیں ہونی۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ عمران خان، اب یہاں پر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا، وہی جو ان کا اسٹائل ہے بھڑک بازی والا، یہ وہ ہے۔ اب یہ سیاسی تحریک کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انتظار کریں عمران خان کی کال کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو کہ جی آپ کو نہیں پتہ، جہاں ملاقات ہوتی ہے وہاں بگنگ ہوتی ہے، تو عمران خان وہ بات آپ سے نہیں کرتے جو مجھے کرتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ اس بار جب ہم نکلیں گے تو ایسی تیزی پھیر کر آئیں گے، پھر یا اسلام آباد رہے گا یا ہم رہیں گے۔ وہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ پھر ہماری لاشیں آئیں گی یا ہم پاکستان پر قبضہ کر کے آ جائیں گے، پاکستان کو بدل کر آئیں گے۔ یعنی عمران خان جو ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اب سادہ تحریک نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میں اس سے آگے اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ جہاں ہوتی ہیں وہاں تو بگنگ ہوتی ہے، تو وہاں عمران خان صاحب آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اب ہم نکلیں گے تو گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر نکلیں گے، اور پھر ان کو کہیں گے یا اب ہماری لاشیں آئیں گی، یا آپ نے ہمارا جنازہ پڑھ لیجیے گا، یا پھر جب ہم واپس آئیں گے زندہ تو بدلا ہوا پاکستان ہوگا۔ آگے سنیں۔ خان کال کوئی بیٹھ کے میڈیا کو نہیں دے گا کہ جی انہوں نے میڈیا کو کال دے دی اور عمران خان پھانسی جیل میں بیٹھا ہوا، اللہ معاف کرے، کہ جی عمران خان نے کرایا یہ سارا کام، ہم یہ بٹن صاحب پہ لینے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں کوئی اشارہ جب ملے گا کہ اب ہم نے نکل کے اور بیٹھ جانا ہے اور پھر نہیں ہٹنا اور زبردستی گزرے گی، ہمیں رکاوٹیں پہ آئیں گی، تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارا سپر ریڈی ہے۔ باقی پاکستان میں سارے سے جو حالات چل رہے ہیں اب تک، جو ٹکٹیں دی ہیں آپ لوگوں نے، جن نکمے لوگوں کو دی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ جی یہ عمران خان کا ووٹ جیت جائے گا، عمران خان کے ووٹ پہ جیت تو جائے گا، یا ووٹ ضائع ہو جائے گا، یا ووٹ کی چوکیداری نہیں کر پائے گا۔ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشارہ کہاں سے اشارہ آنا ہے، کہتے جب ہمیں اشارہ آئے گا پھر ہم نکلیں گے، میڈیا پر آ کر ہم کوئی کال نہیں دیں گے، اشارہ آئے گا ہم نکلیں گے۔ اور پھر وہ تانا دے رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو کہ آپ نے جن لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی بڑا کردار تھا ٹکٹیں تقسیم کرنے میں، یہ خبریں بھی آئی ہیں سامنے کہ ان کا بھی بہت کردار تھا۔ تو ان کو یہ کہہ رہی ہے اگر آپ مجھے کہہ رہی ہو نا تو پھر آپ ذرا اپنے بھی اندر جھانتی پائیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ کیا کرتی رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر
ظاہر ہے وہ علی امین گنڈا پوری بات کرتے ہیں، بشرا اپنا علیمہ خان صاحبہ اپنی بات ریپیٹ کرتی ہیں، اور ریپیٹ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلی جاتی، کہتی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں جا رہی ہوں۔ اب یہ ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا، جو سیاست سے دور تھیں، انہوں نے لگ یہ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا، پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی کے فیصلوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر عمران خان کی مرضی منشا اس میں شامل ہوگی تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اگر شامل نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے اپنا علیمہ خان صاحبہ کو کہہ دیا جائے گا کہ جی آپ پارٹی کے معاملات سے دور ہٹیں، پہلے بھی کہہ دیا گیا تھا، آپ پیچھے رہیں۔ آخری بات، نریندر مودی تیسری بار حلف اٹھا چکے ہوں گے اب تک، اور اس کے بعد خطے کا کیا ہوگا اور انڈیا کا کیا ہوگا وہ ہم اگلے کسی ولاگ میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔